صلی علی محمد والی محمد اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا، اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی، ایک شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمار کے آبے میں گر گیا۔ وہ سنار اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب کو تشریف لائی، فرماتی ہیں عورت تو منت ماننے کہ میرا لڑکا کمار کے آبے سے صحیح سلامت نکل آئے تو میں جناب سیدہ کا معجزہ سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمار کے آبے سے زندہ سلامت نکل آئے۔ سنار کے گھر سے جب آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وہ خوشی اپنے لڑکی کو گھر سے لے آئی، بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خرید کر اپنے پڑوسی کے پاس گئی، کہا چلو میرے گھر میں منت بڑھانی ہے، جناب سیدہ کا معجزہ سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ کر لو۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ جا، میں سناتی ہوں۔ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا مولا میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دے تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر سے کرو، وہ اجازت دے تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کو، چنانچہ وہ یہودی حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، شادی میں شرکت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ سے اجازت لے لو، تب میں چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کی کہ میں جناب سیدہ جناب رسول خدا اور امیر المومنین کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے کہا، اس سے یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کی اے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے نہ سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات لباس لے کر حاضر ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس و زیورات سے آراستہ کیے، سواری میں بٹھایا۔ جب جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آپ ایک حجرے میں تشریف فرمائے جس میں دلہن تھی، کچھ دیر بعد سب کو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب سب عورتوں نے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا، انہوں نے زاروں کی طرح رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب کوہرام شور برپا ہو گئے۔ جناب سیدہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑا رنج ہوا۔ آپ نے جانماز بچھا کر نماز پڑھی، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار، میں تیرے کنیز خاص تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی، کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور جناب سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب نے آپ کو بہت عزت اور بڑی شان کے ساتھ میں کنیز کی رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ علیہ السلام علیہا کا ایک اور روایت کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ بات ہی بات میں سب سامان شکار تیار ہو گئے۔ بادشاہ وزیر دونوں کو لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئی۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا، وہیں سب نے قیام کیا، ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یکایک شدید آندھی آئی، ایک دوسرے کو دوسرے کی خبر نہ ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے۔ لڑکیوں کا اڑن کا ٹولہ اٹھ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنے تمام سامان اور لشکر تو مل گیا، لیکن دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا، سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اب ان دونوں لڑکیوں کا حال سنا، ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئی، روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا بی بی نقاب پر تشریف لائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
فرماتی ہیں تم منت مان لو ہم اپنے والدین سے ملیں گے۔ تو جناب سیدہ کا موضوع سنیں گے۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے دیکھا لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں، اس نے ان سے حالات دریافت کہ تم یہاں کیسے آئیں؟ لڑکیوں نے سارا واقعہ ایسے بیان کیا ہے۔ اس سپاہی نے لڑکیوں کو تسلی تشفی دی اور کہا کہ اگر تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی۔ لڑکیاں راضی ہو گئی۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا۔ وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی تو کہ فلاں بادشاہ کے ہاں دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں، تو ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے اس بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا، لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش ظاہر کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا اور دونوں لڑکیاں بادشاہ کے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے جا ملی اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہم صلی علی محمد مگر لڑکیاں جناب سیدہ کا موضوع سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے۔ تاریخیں مقرر کر کے دونوں کا عقد ہو گیا۔ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی۔ اتفاق سے جہیز میں قیمتی طلائی آفتاب دروازے پر رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ملا کہ وہ فوراً جا کر طلائی آفتاب لے آئے۔ سپاہی جب یہاں آیا تو دیکھا کہ نہ محل نہ تخت نہ بادشاہ نہ کوئی سامان ہے، صرف ایک میدان وہاں آفتابہ رکھا ہوا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھائے، جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس میں ایک مارے سیاہ نے پن نکال کر سپاہی کو ڈسنا چاہا۔ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا، بھاگ کر اپنے بادشاہ کی طرف آیا، واقعہ اس سے بیان کیا۔ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا تم لوگ جادوگرنیاں ہو، بتاؤ کیا ماجرا ہے، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ سن کر لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئیں، کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا، کہا کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا کہ نامعلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی جس کی وجہ سے ہم کو سزا ملی، ہمارے قتل کا فتویٰ صادر ہوا۔ یہ کہہ کر دونوں گریہ زاری میں لگ گئیں اور خدا سے دعا کرنے لگیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب بی بی آئی ہیں اور اللہم صلی علی محمد فرمانے لگیں کہ تم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ کا موضوع سنیں گے مگر تم نے بھلا دیا، یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم منت پوری کرو۔ لڑکیوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتائیں کہ ہم قید خانے میں شیرینی وغیرہ کا کس طرح انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، اس کی شیرینی منگوا لینا۔ موضوع سننا چنانچہ صبح ایسا ہی ہوا، لڑکیوں نے شیرینی منگوا کر موضوع سنا، اپنی غلطی کی رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح جلاد کو بلایا، حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دے۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے پہلے وہ ہماری چند باتیں سن لے، اس کے بعد قتل کا حکم دے۔ جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں پیغام پہنچایا تو لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کی کہ غریب پرور، جب ہم دونوں آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچے تو روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی تھی۔ اللہم صلی علی محمد فرمایا کہ تم جناب سیدہ کی منت معجزہ مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے منت مان لی تھی لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد منت بڑھانی بھول گئی تھی، جس کا یہ عذاب تھا۔ اب آپ سپاہی کو بھیج دیجیے، ہمارے والدین کے حالات دریافت کروائیے۔ بادشاہ نے دوبارہ سپاہی کو ان کے والدین کے ملک میں روانہ کیا۔ وہاں بادشاہ، اس کا تخت و تاج سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو یقین ہو گیا کہ بے شک عطاب الہی تھا، کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، لڑکیاں کیسے آزاد ہو گئیں۔ اللہم صلی علی محمد دوسرا واقعہ دوسرا معجزہ وہ برقع پوش بی بی سنانے سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنانے اپنے گھر آئی تو دیکھا پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگی ہے، جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کر دیا۔ دعا کرو پاک محمد و آل محمد، جس طرح سنارا لڑکیوں کی مراد ہوئی اسی طرح ہر مومن مومنہ ہر مسلم مسلمہ کی مراد بطفیض محمد و آل محمد پوری تو آمین یا رب العالمین۔ اللہم اللہم صلی علی محمد۔